بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے حوصلے بلند رکھیں اور یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو اس وقت تک کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ تائید الہی ان کے ساتھ ہے۔ اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی جس نے اپنے ارادوں کو مضبوط کیا اور اس کی راہ میں تلوار نکالی اور اپنا نیزو اڑایا۔ بہتری اور بزرگی اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ بہترین ساتوں میں بہترین ساتھ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ تلوار جو ہماری عزت کا نشان ہے، اسے ہم اپنے سے جدا نہیں کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم مجھ پر نازل کرنا چاہا تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ خدا کی قسم، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لڑکے کو بھی سردار مقرر کرتے تو میں اس کی بھی اطاعت کرتا۔ مدد و نصرت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرش زیادہ پاک اور اطہر ہے۔ جو شخص ہماری مطابت کرے گا وہ ہمارا بھائی ہے۔ فتح و نصرت آ کے ہماری قدم چومتی ہے۔ شہادت ہماری آرزو ہے۔ ہمارا لشکر وہ لشکر ہے جس نے جنت کے بدلے اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ہماری فوج وہ فوج ہے جس نے دارفن اور داربقا کو اختیار اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے۔ جہاد میں جان توڑ کوشش کرو، خدا کے دین کو آبرو رکھو اور اس کی مدد کرو۔ جنگ سے پشت دے کر بھاگنا دوزخ میں گرنا ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرو۔ ہمتوں کو قوی اور ارادوں کو مضبوط رکھو۔ صبر والے ہمیشہ غالب ہوتے ہیں۔ تلواریں ہماری عزت اور بزرگی کا نشان ہے۔ جو چیز مقدر میں ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ صبر اور استقلال شجاعت اور بہادری کی دلیل ہے۔ بددلی اور نامرادی ذلت اور خسران کی نشانی ہے۔ ہم اس عزت و تکریم کو جس کے واسطے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مابعوث ہوئے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ پوری قوم کی رائے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریق کو جو حق پر ہو اور صبر کا کام لائے ہمیشہ نصرت اور عنایت فرماتے ہیں۔ عصر کے وقت تک لڑائی کو طویل دیتے رہو، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے جس میں ہمارے نبی کریم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی۔ اللہ کے نزدیک مسلمان کا ایک بال بھی تمام مشرکین سے افضل و بہتر ہے۔ جو سچ کہتا ہے وہ بلائی کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ جھوٹا ہمیشہ کثر ضلالت کے گڑھے میں پڑ کر خود کو ہلاک کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ کے راستے میں قید و وقف کر دیا ہے۔ باغی اور غدار ہمیشہ گرا کرتا ہے۔ واللہ میں نے کئی مرتبہ شوق شہادت میں اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کیا تاکہ جام شہادت کا مزہ چکھ سکوں۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح جام شہادت میرے لبوں تک پہنچ جائے۔ واللہ میں نے اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے اپنی جان کو بہت دفعہ پیش کیا، مگر افسوس کہ میں جام شہادت کا مزہ نہ چکھ سکا۔ میری سرداری اور امارت اسی وقت تک ہے جب تک میں اللہ کی اطاعت پر قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ایک کر دیا ہے اور ہمارے سب کے واسطے ایک کلمہ مقرر کر دیا ہے جس پر ہم سب مجتمع ہیں۔ وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مدد و نصرت اور غلہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہے عنایت کرے۔ جو کچھ قسم ازل سے
تقسیم کر دیا وہ بغیر ملے نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ قسم ازل کے تقدیر میں لکھ دیا وہ بغیر ہوئے نہیں ٹل سکتا۔ اللہ کے دین کی اطاعت کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ میرے لشکر کا ہر سپاہی فن حرب میں میرے برابر ہے۔ راحت و آرام عالم آخرت کے لیے ہے۔ آج جو شخص جتنی محنت کرے گا کل قیامت میں اتنا ہی آرام پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیدہ و دانستہ ہلاکت میں پڑنے سے منع فرمایا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خدا کے راستے میں اپنی جان دینے میں بخل کرتے ہیں۔ اپنی جگہ کو نہ چھوڑو، اللہ سے مدد مانگو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ مسلمانوں، حمایت دین کے لیے متحد ہو جاؤ۔ جس وقت دشمن کے پاس پہنچ جاؤ تو احتیاط رکھو، نفس پر مغرور ہو کر اپنی جان کو خواہ خواہ نرغے میں نہ پھنساؤ۔ جنگ میں ثابت قدم رہو۔ تیروں کے چلانے میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھو کہ جس وقت وہ تمہارے کمانوں سے نکلے تو ایک کمان سے نکلتے ہوئے معلوم ہو۔ بزدلی سے بچو اور مردانہ وار حملہ کرو۔ ہمارا شیوا غداری نہیں ہے۔ امان کا وہی شخص مستحق ہے جو اس کا اہل ہو۔ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے والوں کے ساتھ ساتھ سبقت اور ایمان لانے والوں کے دوش بدوش اثرات سے کام لیا ہے۔ میں نے کبھی امارت کی خواہش اور سرداری کی پرواہ نہیں کی۔ جب باری تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی تو دشمن کی کثرت اور ان کی انگنت تعداد ہمارے کچھ نہیں کر سکتی۔ سب سے دہشت ناک چیز جس سے تم ڈرتے ہو قتل اور موت ہے۔ یہی دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں میرے اور تمہاری خواہش اور آرزو ہے۔ اللہ کا راستہ صاف اور کھلا ہوا ہے۔ ہم اہل قبیلہ، اہل اسلام اور صاحب اکرام و انعام ہیں۔ بزرگی و کرامات اس دار شفا اور فنا سے وار الوار اور دار بقا میں ہے جہاں کل سب کو جانا ہے۔ مذاق کو میرے کلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خالد بن ولید کے پاس تو ایک ہی جان ہے، اسے ہی اللہ کی راہ راستے اور اس کی خوشنودی میں پیش کروں گا۔ نیزہ ٹیڑھا ہوتا ہے اور کبھی کبھی اپنے نشانے سے چوک جاتا ہے۔ تیر نشانے پہ لگتا بھی ہے اور خطا بھی کر جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی عنایت اور نصرت طلب کرتا ہوں۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔